اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہے لے سکتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ ہی اوقات۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر چیز کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مہربانیوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہو تو وہ آزمائشوں کی زنجیروں میں اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہمارا رب بہت عظیم اور غفور الرحیم ہے۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پہ رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے اور اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ بس تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے خوبصورت اور کیا ہے؟ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپسی دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن میرا رب برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ کتنا حسین ہوتا ہے نہ وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد اس چیز سے نواز دے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو
وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ تمہارے رب کے لیے تمہاری ندامت کے 2 آنسو ہی کافی ہیں۔ جو پتھر میں کیڑوں کا پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی ہے مصیبت ٹال سکتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کھڑا کر دے تو اس پہ کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ حالات مجھے کمزور کرتے ہی چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں جب کبھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظروں سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگا تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نواز نہ دوں تو کہنا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی
روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ عزت صرف وہ خدا دیتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ کا دیا ہوا یہ وقت ہے، اللہ ہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے سوا کسی نے مجھ سے سچی محبت نہیں کی۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے اپنے پڑوسی میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی غریب حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے۔ تمہاری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دکھاوا جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے جلدی راضی ہو جائے تو رب کی مخلوق سے محبت اور مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ دشمن سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اس طرح تم ان کی عداوت کی مقدار اور مقاصد کی حد کو پہچان سکو گے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی موت اس کو اپنی مرضی سے آتی ہے، تو پھر زندگی اور موت کے درمیان کا وقفہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟